عید الاضحیٰ کا زمانہ قریب آ رہا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں کئی سوالات مختلف جگہوں سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم سوال یہ ہے، موجودہ حالات کے اعتبار سے، کہ آج کل حکومت کی طرف سے ذبیحے پر سختی کی جا رہی ہے اور جا بجا روک ٹوک کا ماحول ہے۔ اسی طرح جانوروں کے لانے لے جانے میں بھی بڑی پریشانیاں ہیں۔ تو اگر عید الاضحیٰ تک اسی طرح کا ماحول رہا تو پھر قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ایسی صورت میں قربانی کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح کا سوال گردش کر رہا ہوگا۔ اس لیے اس کا جواب اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت میں اصل چیز روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کا منشا اللہ کے نام پر متعینہ جانوروں کو ذبح کرنا اور خون بہانا ہے۔ یہ اسلام کی ایک مستقل خصوصی عبادت ہے جو خصوصی وقت میں انجام دی جاتی ہے، اور ہر ایک پر واجب نہیں ہے، بلکہ صرف انہی لوگوں پر واجب ہے جو ایام قربانی میں بقدر نصاب مال کے مالک ہوں۔ قربانی کے 3 دنوں کے اندر یہ عبادت انجام دی جائے گی، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ لہذا اس عبادت کے بدلے میں کوئی اور عمل کرنا وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا آدمی یہ چاہے کہ بھئی صدقہ خیرات کر دے؟ آج کل لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں، معاشی تنگی کا ماحول ہے، لہذا جانور ذبح نہ کر کے پیسہ بانٹ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی مدد کی جانی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن مدد اپنی جگہ اور عبادت اپنی جگہ۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی جس پر قربانی واجب ہے شرعی اعتبار سے، قربانی کرنے پر قادر ہو ایام قربانی میں، چاہے خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، اپنے زیر انتظام قربانی کرے، یا کسی دوسرے سے بطور وکالت قربانی کرائے، اپنے شہر میں یا دوسرے شہر میں، اپنے صوبے میں یا دوسرے صوبے میں، جو شخص بھی قربانی کرا سکے جیسے بھی، اس کو اولاً قربانی ہی کرانے کا اہتمام کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کرنے سے پہلے مایوس ہو کر اس کی قیمت صدقہ کرنے سے قربانی کا جو واجب ہے وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔
نہ تو ایام قربانی سے پہلے صدقہ کرنے سے ساقط ہو سکتا ہے اور نہ قربانی کے ایام کے درمیان صدقہ کرنے سے قربانی کا بدل ادا ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر کوشش کے باوجود وقت پر قربانی نہیں ہو سکی، وہ ایام گزر گئے جن ایام میں قربانی کی جاتی ہے، تو اب اگر قربانی کا جانور خرید رکھا تھا تو وقت گزرنے کے بعد وہ جانور زندہ غریب کو صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعمال میں آدمی نہیں لا سکتا۔ اور اگر جانور خریدا ہوا نہیں تھا اور ایام گزر گئے اور موقع نہیں ملا، تو ایسی شکل میں ایک بکری یا بکرے کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا وقت گزرنے کے بعد۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، وقت کے رہتے ہوئے یا وقت سے پہلے صدقہ کرنے سے قربانی کا ذمہ ساقط نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اسی ضمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور ان کا یہ معمول تھا کہ ہر سال واجب قربانی کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی قربانی بھی کیا کرتے تھے، مثلاً اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے یا اور کسی کی طرف سے، وہ اس سال نفلی قربانی نہ کر کے صرف واجب قربانی بجا لائیں اور نفلی قربانی کے پیسے صدقہ کر دیں، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو شریعت میں جو واجب قربانی ہے وہ تو صرف صاحب نصاب پر ہے، نفلی قربانی کوئی واجب نہیں ہے، اگرچہ پہلے سے معمول رہا ہو پھر بھی واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر ضرورت کے اعتبار سے نفلی قربانی نہ کر کے غریبوں اور فقیروں پر اتنی رقم صدقہ کر دی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ یہ صدقہ قربانی کے بدلے میں ہو جائے گا۔ قربانی اپنی جگہ ہے، صدقہ اپنی جگہ ہے، پیسہ خرچ کرنے کا ثواب بطور صدقہ ملے گا اور قربانی کا ثواب بطور قربانی ملتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے اسی سلسلے میں کہ کچھ حضرات ذوق و شوق میں بہت گراں قیمت جانور خریدا کرتے تھے، اس سال وہ گراں قدر جانور نہ خرید کر کم درجے کا جانور لیں اور پچھلے سالوں کے اعتبار سے جو رقم درمیانی ہو، یعنی بچت والی رقم ہو، یہ رقم صدقہ کر دیں تو کیسا ہے؟ تو بظاہر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے، گوشت کے اعتبار سے بھی، قیمت کے اعتبار سے بھی اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی مناسب جانور خرید لے جو شرعی شرائط کے مطابق ہو اور بقیہ رقم صدقہ کر دے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی
اس کے صدقے کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اہل مدارس عموماً اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے اپنی قربانی کراتے ہیں۔ اب اگر اہل مدارس یہ قربانیاں کسی وجہ سے اپنے مدرسے میں نہ کرا سکیں تو دوسری جگہ پر وہ قربانی کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ چونکہ جو حضرات قربانی کی رقم دیتے ہیں وہ اہل مدارس پر اعتماد کرتے ہیں اور عمومی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے زیر انتظام اپنے ذریعے سے جہاں بھی چاہیں کرا دیں، تو جب عمومی اجازت ہے تو وہ مدارس والے اپنی جگہ بھی کرا سکتے ہیں اور دوسری معتبر جگہ پر بھی کرائیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بکرے یا بکری وغیرہ کو تول کر خریدنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر قیمت اور مبیع متعین ہو، کوئی جہالت نہ ہو اور فریقین راضی ہوں اور یہ تولنا صرف اندازے کے لیے ہو تو انجام کار یہ بے جائز ہے اور اس طرح کے خریدے ہوئے جانور کو قربانی میں ذبح کرنا درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ممانعت اس صورت میں ہوتی ہے جب کہ ثمن مجہول ہو جائے، مثلا جانور ہے، یہ کہا جائے کہ بھئی جتنا بھی اس میں وزن ہوگا ہر کلو کا میں اتنے پیسے لوں گا، یہ پتہ نہیں کتنے کلو ہے، تو یہ جہالت پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی مجلس میں اسے تول دیا گیا اور پتہ چلا کہ یہ 15 کلو کا ہے مثلا، اور اسی اعتبار سے قیمت اور ثمن بھی متعین ہو گئی، تو اب کوئی جہالت نہ رہی اور معاملہ درست ہو جائے گا۔